الحمدللہ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمارا ایمان جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی علیہ رضوان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ آج کی اس کانفرنس کے یہ تین بنیادی عقائد اور نظریات جو انتہائی اختصار سے میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، آپ اور میں اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے چوکیدار اور رضاکار ہیں۔ مجھے آپ کو دلائل اور فضائل سے تحفظ ختم نبوت کے مشن کے لیے تیار ہونا ہے۔ میری آپ کی زندگی کا وظیفہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات طیبہ کی صورت میں ہمارے ایمان اور عقیدے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی، اپنی زبان نبوت سے کم و بیش 200 سے زائد مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کو پیش کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خلافت صدیقی میں سب سے پہلا اجماع جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد پر کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تاریخ کی لازوال بے مثال باوفا قربانی دے کر 1450 سال پہلے یہ بات پیش کر دی کہ پورے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے 259 اصحاب پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا۔ جب باری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کی، تو یمامہ کے میدان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کمائی راس المال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کے خلاف میدان میں اتار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے مسلمان کو یہ پیغام دیا، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی روح ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بقا ہے۔ اس دین کی بقا کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کا باقی ہونا ضروری ہے۔ اس عقیدے کی بقا کے لیے جتنی بڑی بھی قربانی دینا پڑے اس سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ 1200 اصحاب پیغمبر
اور تابعین کو یمامہ کے میدان میں پیش کر دیا گیا، جن میں سے 700 صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ تھے، 70 بدری صحابہ جو میدان بدر میں داد شجاعت پیش کرنے کے لیے اللہ کے دین کی بقا کے لیے حاضر ہوئے۔ آج جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں انہی اصحاب بدر میں سے 70 بدری اصحاب نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے توجہ رہے۔ قرآن کی آیات مبارکہ پکار پکار کے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں، نبی کی احادیث مبارکہ پکار پکار کے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کریں۔ سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے شہید ختم نبوت ہیں، جنہوں نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے سامنے اعلان ختم نبوت کیا، انکار مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کا اس جاں فشانی سے انکار کیا۔ مسیلمہ کذاب نے سیدنا حبیب ابن زید سے سوال کیا، سیدنا حبیب ابن زید نے مسیلمہ کے سوال کا جواب دیا۔ ادھر سے دشمن اسلام، ادھر سے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر مسیلمہ کذاب سوال کرتا ہے۔ ادھر عاشق پیغمبر غلام رسول شمع رسالت کے دیوانے پروانے مستانے سیدنا حبیب ابن زید انصاری مسیلمہ کے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ مسیلمہ نے سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ؟ سیدنا حبیب ابن زید نے جواب دیا، انا اسم ان فی اذنی سمما سماع ما تقول۔ مسیلمہ نے سوال کیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ سیدنا حبیب ابن زید نے جواب دیا، ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ مسیلمہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، اتشہد انی رسول اللہ؟ پھر حبیب ابن زید نے اپنا جواب دہرایا، انا اسم ان فی اذنی سمما سماع ما تقول۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے، اتسمع ھذا ولا تسمع ھذا؟ میں اپنے دعوی نبوت کی بات کرتا ہوں، تجھے سنتا نہیں ہے، پیغمبر کی نبوت کی بات کرتا ہوں، تجھے سنتا ہے۔ جائیے کتاب اٹھائیے، اصول غابہ فی معرفت الصحابہ فقتل عضواً عضواً۔ مسیلمہ کذاب سوال کرتا، حبیب ابن زید جواب دیتے، مسیلمہ حکم کرتا، ان کے حکم پر ان کے جسم کا ایک عضو ایک حصہ کاٹ دیا جاتا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس جرم کی پاداش میں حبیب ابن زید اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، مسیلمہ کے دعوی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے 1450 سال پہلے میرے لیے آپ کے لیے سیدنا حبیب ابن زید ایک جذبہ پیش کر کے گئے، ایک مشعل راہ پیش کر کے گئے۔ تمہیں نبی کی ناموس کے دفاع کے لیے یہاں تک بھی پہنچنا پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، نبی کی ختم نبوت کے تحفظ سے بے وفائی نہ کرنا، تمہیں جان دینی پڑے نبی کی خان پر جان دے دینا، تمہیں مال قربان کرنا پڑے نبی کی ختم نبوت پر اپنا مال قربان کر دینا، تمہیں اپنی آل اولاد جن جان کنبہ قبیلہ نبی کے نام پہ نشاور کرنا پڑے تو سوچنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، سب کچھ قربان کر دینا۔ تم اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، کل قیامت والے دن اللہ اپنے نبی کی وجہ سے سب کچھ تم پہ قربان کر دے گا۔ حبیب ابن زید انصاری کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے ذرا توجہ کیجئے، ماں ام امارہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ کے سامنے پہنچتے ہیں۔ ماں کو کون داستان غم سنائے، میں بڑے مزے سے سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر چشمے تصور سے دیکھیے، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، ایک ٹانگ کٹی، دوسری ٹانگ کٹی، گردن تن سے جدا ہوئی، زبان نکال کے کاٹ دی گئی، یوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے حبیب ابن زید کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کٹے ہوئے ٹکڑے میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ ام عمارہ، جو نبی کی عاشقہ صادقہ تھی، نبی کی سچی غلام تھی، نبی کا سچا نام لینے والی تھی، ان کے سامنے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے آئے۔ اس ماں کو کون بتائے تیرا بیٹا نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمہ کے سامنے کھڑا ہوا، سوال و جواب ہوئے، جان دے دی، ٹکڑے ہو گیا، آج کامیاب و کامران ہو گیا۔ ماں کے سامنے یہ داستان غم رکھی گئی۔ میں اس علماء کے مجمع میں، پڑھے لکھے مجمع میں کہتا ہوں، جائیے تاریخ اٹھائیے، میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو دیکھیے۔ جب انہیں پتا چلا کہ بیٹے کے جسم کے یوں ٹکڑے کر دیے گئے، تو میری اور آپ کی اس روحانی ماں نے اپنے سر سے عزت و عفت والی چادر اتار کر زمین پر نہیں پھینکی، اپنے بال نہیں نوچے، زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ نہیں ڈالی، اپنا سینہ نہیں پیٹا، مگر میری اور آپ کی اس روحانی ماں نے تاریخ کے اوراق پہ ایک جملہ رقم کیا، جو آج سنہرے حروف سے مجھے آپ کو اپنے قلب و جگر پہ لکھنا ہے، اپنی اولادوں کے دل و دماغ پہ لکھنا ہے۔ ماں کہتی ہے، لحاظ الیومی ارزاتہو، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا، میرا دودھ کام آ گیا، میرا بیٹا نبی کے نام پہ قربان ہو گیا۔ آج ختم نبوت کا عقیدہ دنیا کے کونے کونے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کو للکارا جا رہا ہے۔ یہ سب صدقہ ہے ان شہدائے یمامہ کا، یہ سب صدقہ ہے اس شہید ختم نبوت کا، یہ سب صدقہ ہے اس شہید کی روحانی ماں، اس شہید کی ماں سیدہ ام عمارہ کا، جنہوں نے اس اخلاص پر ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کیا۔ آج میں اور آپ بڑی جرأت کے ساتھ بیچ چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں، دفاع ناموس رسالت کی آواز لگاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں، یہ مخمل کے بستروں پر سو کر، مرغ اور متنجن کھا کر یہاں تک نوبت نہیں آئی، یہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے اپنے آل کو جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال کے، ہتھکڑیاں پہن کے، بیڑیاں پہن کے، پھانسی کے پھندے کو چوم کے، نبی کے دین کا دفاع کر کے آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ جائیے وہ 365 ہجری کے ایک عالم دین ہیں جنہیں ابو بکر نابلسی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور اس فتوے میں یہ بات لکھی، اگر کسی آدمی کے پاس 9 تیر ہو وہ اس آدمی کو مار دے، اگر 10واں تیر ہو وہ بھی ضائع کرنے کی بجائے اسی آدمی کو مار دے۔ ابو بکر نابلسی کو بادشاہ وقت نے گرفتار کیا اور کہا، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہو، 9 تیر اس آدمی کو مار دے، 10واں تیر کسی اور آدمی کو مار دے۔ ابو بکر نابلسی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، میں نے فتویٰ دیا ہے مگر آپ تک رپورٹ صحیح نہیں پہنچی۔ میں نے یہ کہا ہے اگر کسی آدمی کے پاس 10 تیر ہو، 9 اس آدمی کو مار دے، 10واں تیر بھی ضائع کرنے کی بجائے اسی کو مار دے، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے آپ کا فتویٰ پسند نہیں ہے۔ ابو بکر نابلسی کہنے لگے، ابو بکر نے یہ فتویٰ قرآن کو سامنے رکھ کر لکھا ہے، نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر لکھا ہے، اصحاب پیغمبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے لکھا ہے۔ ابو بکر جان دے سکتا ہے، قرآن و سنت کی لکھی ہوئی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کو اسے بدلنا پڑے گا۔ ابو بکر نابلسی نے کہا، بادشاہ سلامت، ابو بکر گردن دے گا مگر اس مسئلے کو تبدیل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ جا
کے سوچ لو۔ پھر بلایا گیا، بادشاہ نے کہا مسئلہ تبدیل کرو۔ ابو بکر نابلسی نے کہا بادشاہ سلامت، قرآن و سنت اصحاب پیغمبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے ابو بکر نے جو لکھ دیا ہے وہ صحیح لکھ دیا ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ ابو بکر کٹ سکتا ہے، مسئلہ بدل نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا تم ضد پر نہ آؤ، میں تمہیں کہتا ہوں مسئلہ تبدیل کرو۔ ابو بکر نابلسی نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ابو بکر نابلسی کو شہر بدل کر دیا گیا، وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر گرفتار کیا گیا، پلٹ کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا مسئلہ بدلو، ابو بکر نے کہا مسئلہ نہیں بدلا جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے جلاد سے کہا انہیں لے جاؤ، ان کا چہرہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ، پورے شہر میں گھماؤ، ان کی تذلیل کرو۔ خدا کی قسم آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، ذرا چشم تصور سے سوچئے، ایک عزت بنی ہوئی ہے، ایک نام بنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد معاشرے میں یوں تذلیل کی جائے مگر دین کے مسئلے پر آنچ نہ آنے دی جائے۔ ابو بکر نابلسی نے چہرہ کالا کروانا برداشت کر لیا، گدھے پہ بیٹھ کے شہر میں تذلیل کی گئی، اسے برداشت کر لیا، مگر ابو بکر نابلسی قرآن لکھ دے اس کے بعد اسے بدل دے، اللہ کے نبی کا فرمان لکھ دے اسے بدل دے، اصحاب پیغمبر کی زندگی کے حاصل کو لکھ دے اسے بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر ابو بکر نابلسی کو بادشاہ نے بلایا، پھر کہا انہوں نے انکار کیا۔ اب جلاد کو حکم دیا انہیں لے جاؤ زندہ، ان کے سر کی چوٹی سے ان کی کھال کھینچنی شروع کرو، ذرا اپنے جسم کو بیٹھ کے یوں ہی چٹکی کاٹو، ذرا گہرائی میں جا کے ناخن کاٹ لو، ذرا تھوڑی سی کینچی سے لب تراش کر لو، یہ تھوڑا سا زخم لگ جائے، 10 دن پٹی باندھ لی جاتی ہے، انگلی پہ پٹی باندھ لی جاتی ہے، گھر پہ بیڈ ریسٹ کیا جاتا ہے، مسجد نہیں آتا۔ ابو بکر نابلسی کے سر کی چوٹی سے زندہ کھال کھینچنی شروع کی، ادھر جلاد نے کھال کھینچنا شروع کی، ابو بکر نابلسی نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اے اللہ اگر آپ اپنے ابو بکر سے یوں ہی راضی ہیں تو آپ کا ابو بکر بھی آپ کو یوں ہی راضی کرے گا۔ آپ ابو بکر کی جان لے کے راضی ہیں، ابو بکر جان دے کے راضی ہے، آپ میرا خون بہا کے راضی ہیں، ابو بکر خون بہا کے راضی ہے، جس طرح آپ راضی ہیں اس طرح ابو بکر راضی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، وہ جلاد کہتا ہے میں سر کے چوٹی سے کھال کھینچتا رہا، یہ عالم دین قرآن پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کے سینے تک پہنچا، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، میرے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، میرے ہاتھوں میں جان نہ رہی، اس عالم دین کی زبان پر قرآن جاری رہا۔ بالآخر وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا کا ورد کرتے ہوئے میں نے ابو بکر نابلسی کے دل پہ چھری رکھ کے اس کو دبا دیا، اس نے جان دے دی مگر اللہ کے قرآن پر آنچ نہیں آنے دی۔